یہ کہانی ایک ایسے شہر لازوال کی ہے جس کو کئی بار اس کے شہریوں سمیت قتل کر دیا گیا، لیکن یہ شہر 6000 سال پہلے سے آباد تھا اور آج بھی اس کی آب و تاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ قدیم آرین لوگ ہوں یا سکندر یونانی، رنجیت سنگھ ہو یا انگریز، اس شہر کو کوئی بے آباد نہ کر سکا۔ جو بھی اس شہر کو فتح کرنے کی نیت سے اس پر حملہ آور ہوتا تو اس حملے کی وجہ سے شہر ویران ہو جاتا اور شہر کو فتح کرنے والے اس میں رہنے لگ جاتے۔ پرانے شہر ملتان کے 6 دروازے تھے: بوہر گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، دہلی گیٹ، دولت گیٹ اور لوہاری گیٹ۔ ان دروازوں کے ساتھ ہی 10 سے 15 فٹ موٹی دیوار ہوا کرتی تھی جو شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے تعمیر کرائی گئی تھی۔ ویسے تو اس شہر پر ہر دور میں حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم چند ایک حملوں کا ذکر کرتے ہیں۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے اس شہر پر حملہ کیا تو ملتانیوں نے اسے بہت مارا۔ سکندر اعظم کے بہت سے فوجی اس جنگ کے دوران مارے گئے۔ جتنا نقصان سکندر اور اس کی فوج کو ملتان پر حملہ کرنے سے ہوا، اتنا شاید ہی کسی اور جنگ میں ہوا ہو۔ سکندر اعظم اور اس کے چند سپاہی قلعے کی دیوار کو توڑ کر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی دوران سکندر کی کمر میں ایک ملتانی کا زہر آلود تیر جا کر لگا۔ جب سکندر اعظم کی فوج نے یہ دیکھا تو پھر اس نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ملتان کو فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملتان تو فتح ہو گیا، لیکن سکندر کی کمر میں لگنے والے تیر سے وہ دوبارہ کبھی مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو سکا۔ اور اسی طرح ایک اور حملہ ذکر کرتے ہیں جو کہ محمد بن قاسم نے کیا۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں ملتان پر حملہ کیا اور 7 دن کی شدید جنگ کے بعد ملتان کو فتح کر لیا۔ اسی دوران بہت سے صوفی بزرگوں اور علماء کرام نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر ایک لمبے عرصے تک ملتان پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر ایک اور حملہ راجہ رنجیت سنگھ نے کیا۔ 1818 میں راجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے بھی ملتان پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 30 سال راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت رہی اور پھر انگریز آ گئے، یعنی کہ برطانوی۔ انگریزوں نے 1848 میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو ختم کر کے برطانوی راج قائم کر دیا، جو کہ 1947 تک قائم رہا۔ پھر 1947 کے بعد ملتان پاکستان کے حصے میں آیا۔ یہ تھی ملتان کی تاریخ۔ اب تھوڑا ملتان کی سیر بھی کر لیتے ہیں۔ گولے داغنے والی ایک مشین ہے، ہسٹری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے گولے پھینکے جاتے تھے دشمن کے اوپر۔ اس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ یہ بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ جب گیٹ سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سامنے سے ویو مزار کا باہر سے جو ہے ایسا نظر آتا ہے۔ مزار کو وزٹ کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ یہ ساتھ ہی مزار کے ایک مسجد ہے خوبصورت سی، جس میں نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری طرف سے مزار کا ویو ہے۔ اچھا، اگر آپ مزار کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس اگر بیگز ہیں تو بیگز کو اندر نہیں لانے دیا جاتا، تو بیگز کو آپ کو باہر رکھ کے آنا پڑے گا۔ یہ مزار کے جو ہے نا دوسری طرف سے ویو ہے۔ مزار کے اندر بہت ساری قبریں موجود ہیں۔ قلعے کے اندر ایک اور مزار جو ہے وہ شاہ رکن عالم سرکار کا ہے۔ یہ شاہ رکن عالم سرکار کا مزار ہے۔
یہ جب اندر داخل ہوتے ہیں گیٹ سے تو یہ باہر سے مزار کا جو ہے نا ویو ہے. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا مزار کی جو عمارت ہے، اس کے ساتھ بھی ایک مسجد ہے جس پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. بہت ہی خوبصورت عمارت ہے. ایک نگار خانہ بھی موجود ہے قلعے کے اندر. اس کے اندر پاکستانی مصنوعات اور جو ہے نا برتن، ملتان کے جو ہے نا ثقافت وغیرہ موجود ہے. آرٹ گیلری دمدمہ بھی ہے ایک، اس کی 20 روپے ٹکٹ ہے. اگر آپ قلعے پر آتے ہیں تو آرٹ گیلری دمدمہ کو لازمی وزٹ کریں. اس کے اندر جو ہے نا ملتان کی تاریخ بتائی گئی ہے. تاریخی تصویریں موجود ہیں یہ پرانے شہر ملتان کی. یہ ملتان کی جو ہے ثقافت کو بیان کرنے کے لیے یہ موجود ہیں. یہ پرانے دور کا ایک جو ہے کیمرہ، اور یہ ماڈل ہے ملتان کا قلعے کا. یہ ملتان قلعے کا ماڈل بنایا گیا ہے. یہ بھی آرٹ گیلری دمدمہ کے اندر موجود ہے. یہ پاکستان کا نقشہ ہے. یہ مسجد ہے ملتان کی. یہ حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. اس کے اندر بھی کافی قبریں موجود ہیں. یہ چند قدیم ملتان کی جو ہے مساجد ہیں ان کا ویو ہے. ملتان کے اندر بہت ساری قدیم مساجد ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کو تعمیر کرایا گیا تھا اس وقت. اچھا، جتنی تعداد میں ملتان کے اندر قدیم مساجد ہیں اتنی شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں بمشکل ہوں گی. ملتان کے اندر نا بہت ساری مساجد. ملتان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے. اگر آپ وہاڑی چوک سے وہاڑی روڈ کی طرف آئیں تو 5-7 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے لیفٹ سائڈ پہ کرکٹ اسٹیڈیم ملے گا. انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے یہ. PSL کے میچز بھی یہاں پر ہوتے تھے اور انٹرنیشنل جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. اچھا، ملتان کے اندر میٹرو اسٹیشن بھی ہے. میٹرو کی بسیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. ان کی 20 روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے. آپ اس پر بھی جا سکتے ہیں سفر کے لیے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک. یہ پرانے شہر ملتان کے اندر کا ویو ہے. یہ بازار کا ویو ہے. بازار میں ہر کوئی شاپنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اچھا، اگر آپ کو کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہو تو 14 نمبر آپ کے لیے جو ہے نا بہت بہترین آپشن ہے. وہاں سے آپ دکانوں کے لیے اگر کپڑے لینا چاہتے ہیں تو 14 نمبر بہترین آپشن ہے آپ کے پاس. ادھر سے آپ خرید سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ویسے کپڑے اور شوز اور جو ہے نا جیکٹس اور میک اپ کا سامان اور ہر قسم کی شاپنگ کرنی ہے تو پھر آپ ملتان کے شاپنگ مالز میں جا سکتے ہیں. ملتان کے جو مشہور شاپنگ مالز ہیں ان میں چیزاپ، کے مارٹ، مال آف ملتان اور میٹرو مال موجود ہیں.
یہ سارے شاپنگ مالز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو جو ہے نا چنگی نمبر 9 سے بوسن روڈ پر گلکاشت روڈ پر آپ کو یہ سارے شاپنگ مالز مل جائیں گے، وہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ہر قسم کی۔ تو وزٹ لازمی کریں شاپنگ مالز کو۔ ملتان کے اندر ریلوے اسٹیشن بھی ہے، وہاں سے آپ مختلف شہروں کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کرایہ نامہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں کا ملتان سے، آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہاں آپ کو اگر آپ کو جانا ہو کسی شہر میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔